اس پرچی پہ آپ صرف یہ دستخط کر دیں کہ بھائی ہم نے جو ہے وہ بغاوت کی ہے. اس نے کہا کہ میں اپنے حقوق کے لیے بغاوت کی ہے, ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں, ہم آپ کے بچوں کو معاف کر دیتے ہیں. اس نے کہا کہ یہ تمام بلوچستان کے لوگ جو ہے میرے بچے ہیں, یہ 7 میرے بچے نہیں ہیں. ہم نے کبھی پاور کی سیاست نہیں کی. اختر مینگل کے خلاف جب عدم اعتماد آیا, وہ ایک مہینے تک اسلام آباد میں بیٹھا رہا, اور وہاں کے اسلام آباد کے جو قوتیں تھیں ان کو منتیں کرتا رہا. زرداری صاحب 1 مہینے تک وہاں پر ان کو منتیں کرتا رہا, اور بعد میں یہاں پر انہوں نے جان جمالی کو نامنیٹ کیا. دوسرے دن اسمبلی کا اجلاس انہوں نے بلانا تھا, اسمبلی کا اجلاس انہوں نے بلایا, تو شام کو پھر اس کے باپ نے اس کو کہا, ابھی وہ لفظ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں کہ بھئی ابھی کیا کرو گے بیٹھ کے وہاں پر, ابھی استعفیٰ دو, صبح تو اسمبلی ہو رہا ہے, وہاں پر تو وہ نیا قائد ایوان وہ الیکٹ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد رات کو جو ہے اس نے استعفیٰ دیا. تو یہ ہے ہمارے قوم پرست, ان سے آپ اپنے آپ کو بچائیں. اور جو لوگ یہاں پر آزادی کی بات کرتے ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ برادر کشی سے آزادیاں نہیں ملتی ہے. یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ برادر کشی ہے. یا ہمارے باؤٹ ہوتے ہیں, 4 لوگوں کو ہم بلاتے ہیں, باؤٹ ملتان سے آتے ہیں, باؤٹ کے لیے ہم نے جان دی ہے, باؤٹ کے لیے ہم نے اپنی قربانیاں دی ہے, باؤٹ کے لیے ہم اپنا سر کٹاتے آئے ہیں. اور ہم آپ گھس کے جو ہے ہمارے جو ہے باؤٹ کو, اتنے امیر لوگ ہوتے, اتنے جاگیردار ہوتے, اتنے بڑے ہوتے, تو وہ ادھر سے ہمیں آج اسلام آباد سے جہاز میں 2 گھنٹے لگے یہاں پر پہنچنے میں, 2 گھنٹے لگے یہاں پر پہنچنے میں. وہ وہاں سے ملتان سے بیچارے مزدوری کرنے کے لیے دوسرے جگہوں سے, سندھ کے دوسرے علاقوں سے یہاں پر مزدوری کرنے کے لیے آتے ہیں, جا کے گولیوں سے ان کو مار دیتے ہیں, ٹک 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 مار دیتے ہیں. اس طرح نہیں ملتا ہے. یا اپنے بھائیوں کو جو بازار میں جا رہے ہیں آپ اس کو مار دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہے آزادی. اس طرح جو ہے میرے بھائی, میرے دوستوں, اس طرح آزادی نہیں ملتی ہے. آزادی قوم کو جوڑنے سے, تمام قوم کو جوڑو گے, تمام لوگوں کو جوڑو گے, پھر آپ پرامن طریقے سے پاکستان کے فریم ورک میں رہتے ہوئے, جس طرح زرداری صاحب کے ساتھ ہم نے نیگوسیشن کی, ہم نے ان کے ساتھ ڈائلاگ کیے, انہوں نے اپنے سارے اختیارات منتقل کر دیے, پروونس کو منتقل کر دیے. آج پاکستان کی تاریخ میں پہلا پریزیڈنٹ ہے جس نے 58(2) بھی ختم کیا, جس نے 18ویں ترمیم ہمیں دیا, جو آج تک بہت سے لوگوں کو کھٹک رہا ہے کہ بھائی بلوچستان کو کیوں 18ویں ترمیم دی گئی, صوبوں کو کیوں 18ویں ترمیم دی گئی, جس میں پروونشل اٹانومی تھا. پنجاب کے پاس تو پہلے سے ہی آلریڈی جو ہے پروونشل اٹانومی تھا, اس کے پاس اختیارات تھے, سب کچھ تھا. سب سے زیادہ فائدہ جو ہے ہمیں ہوا ہے, بلوچستان کے لوگوں کو ہوا ہے اس کا. اور NFC ایوارڈ, باقی چیزیں جو NFC ایوارڈ زرداری صاحب نے 5 تھا ہمارا, اس کو 9 انہوں نے کیا. اس کی وجہ سے آج ہمارا بجٹ بھی بنتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ ہم اپنے لوگوں کو تنخواہیں تک نہیں دے سکتے تھے. تو میرے بھائیوں, آج جمہوریت کا دور ہے, سیاست کا دور ہے. آپ دیکھیں جس پارٹی نے آپ کے لیے خدمت کی ہے, جہاں پر ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں پر ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں پر سیاست کی ہے, اور یہاں پر وہ آئے ہیں, یہاں پر بی بی شہید جو ہے وہ بھی یہاں پر آئے ہیں. اور آج پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب بھی یہاں پر آئے ہیں آپ لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے, آپ سے ملنے کے لیے. آپ ان کو غور سے سنیں. اور اب 2 مہینے بعد الیکشن ہے. میں یہی توقع رکھوں گا اپنے بلوچ بھائیوں سے, آپ لوگوں سے, تمام لوگوں سے یہی توقع رکھوں گا کہ جو ہمارے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے, جن کے پاس تیر کا نشان ہوگا, آپ تیر پہ نشان لگا کے ہمارے کینڈیڈیٹوں کو سب کو کامیاب کریں گے. مجھے بہت کچھ کرنا تھا, لیکن اس بھائی نے مجھے چٹ دے دیا ہے,
تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ انہی الفاظ کے ساتھ آج میں بہت خوش ہوں تربت آ کے. کافی ٹائم کے بعد میں یہاں پر آیا ہوں، لیکن بڑی مجھے خوشی ہے کہ میں نے اپنی سیاست جو ہے یہاں سے تربت سے ہی شروع کی اور بکران سے ہی شروع کی. کیچ کے پنو کے شہر سے، پنو کے علاقے سے میں نے اپنی سیاست شروع کی. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد، بلوچستان پائندہ باد.